السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو بیوٹی اینڈ بیلنس۔ آج میں بات کروں گی ملازمہ کے اوپر کہ ملازمہ کی کازز کیا ہے اور ملازمہ کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے اور میں نے اپنے ملازمہ کو کس طرح سے ٹریٹ کیا۔ پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ ملازمہ کی کازز کیا ہے۔ آپ کے چہرے پر جتنے بھی ڈارک پیچز ہیں مختلف، اگر چیکس پر ہے، نوز پر ہے، فور ہیڈ، لپس، اپر لپس اور چن پر، تو اس کو ملازمہ بولتے ہیں۔ اس کی کازز مختلف ہیں۔ اگر آپ کا ایچ بی لیول کم ہے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کے چہرے پر ملازمہ آ سکتا ہے۔ اگر آپ وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی کا شکار ہے تو آپ کے چہرے پر ملازمہ وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی کی وجہ سے بھی آ سکتا ہے۔ اگر آپ کی ہارمونز ڈسٹرب ہے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کے چہرے پر ملازمہ آ سکتا ہے۔ اگر آپ کے تائرائڈ کا ایشو ہے تو اس وجہ سے بھی آپ کے چہرے پر ملازمہ آ سکتا ہے۔ چہرے پر ملازمہ آنے کی وجہ بہت ساری ہے۔ اس لیے اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہم جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈرماٹولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، وہ ہمارا کوئی بلڈ ٹیسٹ وغیرہ نہیں کراتے، بلکہ ڈائریکٹ جو ہے وہ ہمیں ٹاپیکل کریمز دیتے ہیں چہرے پر لگانے کی، جس کی وجہ سے ملازمہ تھوڑی ٹائم کے لیے چلا جاتا ہے، لیکن جیسے ہی ہم لوگ کریم چھوڑتے ہیں وہ دوبارہ آ جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر جو ہیں وہ کازز کو ٹریٹ نہیں کرتا کہ اس کے کاز کو ٹریٹ کرے، وہ بلڈ ٹیسٹ کرائے اور اسے پتہ لگے کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے ملازمہ کی۔ اگر وہ کاز کو ٹریٹ کرے گا تو ملازمہ جو ہے وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو سکتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر جو ہیں وہ صرف ٹاپیکل کریم وقتی طور پر دیتے ہیں یا پروسیجرز کراتے ہیں جیسے لیزر وغیرہ، یا آپ کو پیلنگ اور اس طرف لے جاتے ہیں جس سے وقتی طور پر تو ملازمہ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن کچھ ٹائم بعد وہ دوبارہ آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم لوگ بات کریں گے کہ اس کو ٹریٹ کیسے کر سکتے ہیں۔ اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اس کی کاز کو جاننا ضروری ہے۔ اگر آپ کو ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیا ہے کہ آپ لوگ بلڈ ٹیسٹ کرائیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر ڈاکٹر نے آپ کو سجیسٹ نہیں کیا تو پھر آپ خود سے اپنا بلڈ ٹیسٹ کرائیں، جس میں آپ کی ایچ بی لیول، آپ کی وائٹامن ڈی لیول اور آپ کے ہارمونز وغیرہ، تائرائڈ کا پتہ چلے۔ ٹھیک ہے، آپ ان ساری کی چیزوں کی ٹیسٹ کرائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس چیز کی خرابی ہے۔ اگر ہارمونز ڈسٹرب ہے یا جو ہے ایچ بی لیول کم ہے یا وائٹامن ڈی لیول کم ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی ملازمہ جو ہے وہ اس وجہ سے ہے۔ پھر آپ کو ٹریٹ کرنے میں آسانی ہوگی، خود سے بھی آپ لوگ ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ اگر ایچ بی لیول کم ہے تو آپ آئرن جو سپلیمنٹس ہے وغیرہ آپ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کی وائٹامن ڈی لیول کم ہے تو آپ وائٹامن ڈی جو ہے وہ ٹیبلٹس لے سکتے ہیں۔ ڈسٹرب ہے تو اس متعلق پھر آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں گے جو آپ کو مکمل جو ہے وہ ٹریٹمنٹ وغیرہ بتائے گا۔ ٹھیک ہے، جیسے ہی آپ اس چیزوں کو ٹریٹ کریں گے آپ کے چہرے پر ملازمہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، مکمل ختم ہو جائے گا۔ آپ کو کوئی بھی ٹاپیکل کریمز اور یہ وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں۔ اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ یہ تو سن ایکسپوجر، بہت زیادہ سن ایکسپوجر کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ بالکل ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں ہم لوگ سن کے ساتھ بہت یوز ٹو ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ بہت سن ایکسپوجر ہمارا بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے سن ہمیں ہماری اسکن کو اتنا ڈیمیج نہیں کرتا جس طرح باقی چیزیں جو ہیں وہ کرتی ہیں۔ اگر یہ ساری ڈیفیشنسیز نہیں ہے، یہ ساری جو بلڈ ٹیسٹ وغیرہ آپ کا بالکل نارمل ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کا ملازمہ جو ہے وہ سن ایکسپوجر کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ تو پھر آپ کو سن بلاک وغیرہ یہ سن پروٹیکشن زیادہ صحیح کرنا چاہیے، جس سے آپ کا ملازمہ یہ مکمل ٹھیک ہو جائے گا۔ صحیح ہے، اب میں اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ میرا ایکسپیرینس جو ہے، میرے چہرے پر ملازمہ تقریباً 12 سال سے رہا، تقریباً 2012 سے میرے چہرے پر ملازمہ 2013 سے میرے چہرے پر ملازمہ رہا۔ میں نے بہت سارے ڈرماٹولوجسٹ اور ڈاکٹرز کے پاس گئی، لیکن میں نے جس طرح آپ لوگوں کو بتایا کہ انہوں نے مجھے ٹاپیکل کریم دی، ہائیڈروکوینون اور ریٹینول اور یہ ساری چیزیں دی جو وقتی طور پر مجھے آرام دیتی، لیکن جیسے ہی میں اس کو چھوڑتی تو پھر میرے چہرے پر دوبارہ ملازمہ آ جاتا تھا۔ میں بہت زیادہ مایوس ہوئی، بہت زیادہ کہ اس کو ٹریٹ کیسے کریں۔ پھر میں نے خود سے تھوڑا سا ریسرچ کیا، خود کو ایجوکیٹ کیا، اور مجھے پتہ چلا کہ ان چیزوں کی وجہ سے بھی ملازمہ ہو سکتا ہے۔ میں نے ان چیزوں پر کام کیا۔ میں نے جس طرح آپ لوگوں کو بتایا، پہلے میں نے ٹیسٹ نہیں کروائی، میں نے ایچ بی لیول کے لیے میں نے آئرن کی سپلیمنٹس بھی بہت ٹائم تک کھاتی رہی، لیکن کوئی فرق نہیں پڑا۔ پھر میں نے جو ہے وہ ہارمونز لیول کے لیے ٹھیک کرنے کے لیے میں فلیکس سیڈس بہت زیادہ لیتی رہی، میں
جو ہے خشک دھنیا بہت لیتی رہی، تو ہو سکتا ہے اگر ہارمونس کا مسئلہ میرا ہے تو پھر اس کے ساتھ یہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن پھر بھی میرا جو ملازمہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہوا۔ آخر ٹائم پر میں آئی کہ ہو سکتا ہے میں وائٹامن ڈی جو لیول جو میرا ہے وہ کم ہو، تو میں نے وائٹامن ڈی کے جو ہیں وہ انجیکشن، جو ڈرنکیبل انجیکشن ہوتے ہیں، امپیول ہوتے ہیں، میں نے وہ لینا شروع کیا۔ میں ہفتے میں ایک جو ہے وہ پیتی رہی، انجیکشن لینا شروع کیا۔ ہفتے میں ایک انجیکشن لیتی تھی، اور پھر میں نے اس کے لیے سپلیمنٹس لینا شروع کیا۔ آپ لوگ جو 10,000 IU سے اسٹارٹ کریں، اور پھر اس کو آپ خود کو دیکھیں گے کہ کس طرح آپ اس کو مطلب انکریز آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ پاکستان میں تقریباً زیادہ جو فیمیلز ہیں وہ وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی کا شکار ہے، تو آپ لوگوں کو وائٹامن ڈی جو سپلیمنٹس ہے وہ اپنی ڈائٹ میں ایسی مطلب اگر آپ کو ملازمہ نہیں بھی ہے تو آپ کو اپنی ڈائٹ میں انکلوڈ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی میں نے وائٹامن ڈی جو سپلیمنٹس ہے اور انجیکشن جو ہے وہ لینا شروع کیا، میرے چہرے پر جو ملازمہ تھا وہ ہلکا ہونا شروع ہوا۔ مجھے احساس ہو گیا تھا، مجھے پھر پتہ چلا کہ یہ وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہو سکتا ہے، تو میں نے مسلسل اس کو لیتے رہی۔ مطلب ایسے نہیں ڈیلی میں اس کو نہیں لیتی رہی، پہلے میں نے ڈرنکیبل انجیکشن جو ہے وہ میں ہفتے میں ایک لیتی تھی، مطلب ہر ہفتے میں ایک، مطلب جیسے سنڈے کو آج میں نے لیا تو میں اگلے سنڈے کو پھر دوبارہ اس کو لوں گی۔ اس طرح میں ایک مہینہ تک میں اس کو ہفتے میں ایک بار لیتے رہی، پھر اگلے مہینے میں 2 بار لیا، اور اگلے مہینے میں 1 بار لیا، اور ساتھ میں پھر میں نے سپلیمنٹس کو بھی سٹارٹ کیا۔ جو 1000 IU سپلیمنٹس ہوتے ہیں اس کو میں نے ڈیلی ایک لینا شروع کیا، جس سے میرا ملازمہ جو ہے، میرے چہرے پر ملازمہ بہت زیادہ ہلکا، مطلب اب جا کر ایسا ہے کہ مجھے جب میں خود آئینے میں دیکھتی ہوں تو مجھے تھوڑا تھوڑا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی بھی میرے چہرے پر ہلکا ہلکا جو ہے ملازمہ ہے، لیکن دوسرا بندہ اس کو نوٹس نہیں کر سکتا کہ میرے چہرے پر کبھی ملازمہ تھا بھی، ٹھیک ہے۔ آپ اس طرح خود کو مطلب اپنی ملازمہ کو ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ ٹاپیکل کریم لگانے کی بالکل ضرورت نہیں، وہ آپ کی اسکن کو ڈیمیج کر دیتا ہے۔ اسکن بیریئر اتنا ڈیمیج ہو جاتا ہے کہ پھر اگر ملازمہ ٹھیک بھی ہو جائے تو اسکن جو ہے اس کا بیڑا آپ لوگ ورک کر دیتے ہیں۔ آپ اس طرح اپنے ٹیسٹ وغیرہ کرائیں اور اس ڈیفیشنسیز کو دور کریں، تب اب جا کر آپ کا ملازمہ جو ہے وہ مکمل ٹریٹ ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ اس کا ایک ڈائٹ پلان بھی شیئر کروں گی ملازمہ کے حوالے سے، کہ آپ کون سا ڈائٹ لے سکتے ہیں اور کون کون سی سپلیمنٹس جو ہے وہ آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں۔ میں سپلیمنٹس بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی جو میں نے لیے، اور باقی ایکسپیرینس جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ابھی اس ویڈیو کے لیے نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت خیال